سب سے محبوب ہستیاں اور جنت کے سردار، لیکن نبی نے کہا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، وہ تو نماز چھوڑتے نہیں۔ اور یہ سومروں کا کہ جی اللہ بخشم، اللہ بخشے سی، اللہ بخشے سی، تو اللہ غفور الرحیم، تو یہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا ہے۔ اور ان 26 آدمیوں نے نماز پڑھ کے آ کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، پھر دوسرے 26 نے جا کے نماز پڑھی اور اسی طرح پڑھی ہے کہ خون ہی خون ہے اور اللہ اکبر، اور سجدوں میں سبحان ربی العالی۔ یہ ایسی نماز 1400 سال میں شاید ہی کسی موقع پر پڑھی گئی ہو۔ یہ بتایا گیا کہ جو جنت کے سردار ہیں وہ بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ سومروں والے کیسے نماز چھوڑتے ہیں؟ اور ان کے لیے کیسے گنجائش ہے کہ اللہ اکبر کے بعد حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے۔ یہ دن میں 5 دفعہ اذان اور 10 دفعہ اعلان، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو پھر صرف 2 آدمی مسجد میں جائیں، نہ کوئی بوڑھا جائے، نہ کوئی جوان جائے، نہ کوئی وڈیرا جائے، نہ کوئی ہاری جائے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا، کتنی بڑی ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے کہ اللہ کے بلانے پر ہم اس کے گھر نہیں گئے ہیں۔ تو بھائیو، سب سے پہلی بات جو اسلام میں ہے جس سے آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے وہ عبادت ہے، عبادت۔ اور عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے کہ نماز کے بغیر اللہ کا نہ تعلق ملتا ہے نہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو پھر دوسری چیز ہے اچھے اخلاق۔ ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے 2 باتیں فرمائی تھی، 2 باتیں۔ الصلاۃ، میری امت جنان سومرو والو نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ سندھ والو، پنجاب والو، بلوچستان والو، نماز نہ چھوڑنا۔ میں سندھ بھی سارا پھرا ہوں، بلوچستان بھی پھرا ہوں، پنجاب بھی پھرا ہوں، 100 میں 2-3 آدمی نمازی ہیں، باقی کوئی مسجد کو نہیں جاتے۔ اور کتنے دیہات دیکھے جن میں ایک مسلمان بھی نماز پڑھنے والا کوئی، ایک بھی کوئی۔ اور سب سے پہلا سوال اللہ کے دربار میں موت کے بعد آخرت اور حشر میں نماز کا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا کیا کہا؟ وما ملکت ایمانکم، اپنے اخلاق اچھے کرنا اور اپنے ملازم، اپنے نوکر، اپنے ہاری، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مزدوری نہ کھا جانا، ان کی محنت نہ کھا جانا، ان پہ ظلم نہ کرنا، ان پہ زیادتی نہ کرنا۔ یہ اچھے اخلاق ہیں کہ سارا دین 2 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، ایک عبادت جو میں اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں، ایک اچھے اخلاق جس سے میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، ان کے سامنے میں چھوٹا بن جاتا ہوں اور ان کو تکلیف پہنچانے سے بچتا ہوں، ان کو دکھ دینے سے بچتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جب مزدور تمہارے پاس مزدوری کرے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔ کتنا حق بتایا ہے مزدور کا اور غریب کا کہ جب وہ مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں اس کے پیسے دے دو تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کر جائے، اپنے بچوں کے لیے خوراک لے کر جائے۔ تو 2 باتیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت، حسن سلوک، درگزر اور معاف کرنا، یہ ہماری عادت بن جائے اور یہ ہماری فطرت بن جائے۔ ہم گالی کے مقابلے میں گالی نہ دیں، دعا دیں، اور ظلم کے بدلے میں ظلم نہ کریں، معاف کریں۔ یہ 2 چیزوں سے جا کر دین مکمل ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں کسی پر غصہ آتا ہے، چلو بھائی اس پہ جھوٹا پرچہ ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو۔ تو کتنے لوگ ہیں جو پنجاب کی جیلوں میں، سندھ کی جیلوں میں جھوٹے کیس کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے۔ یہ ظلم ہے، صرف اتنا ظلم نہیں کہ اس کو قتل کر دو، یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ کسی کی مزدوری نہ دو، کسی کا حق نہ دو، کسی کو جھوٹے پرچہ میں ڈال کے اسے جیل میں ڈال دو، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے کہ تم اپنے باپ کی اس کے ساتھ بدتمیزی کرو، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرو، اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرو، اپنے بھائی سے سلام دعا نہ کرو، یہ بھی ظلم اور زیادتی۔ تو اچھے اخلاق میں، اچھے اخلاق، ایک عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، پیسہ ہو تو زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے۔ اچھے اخلاق میں
ایک بات سب سے اعلیٰ درجے کی کہ جو برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو. یہ نہیں جو تمہیں سائیں کہے تم بھی سائیں کہو، جو تمہارے ساتھ ایسے کرے تم بھی ایسے کرو. یہ اخلاق نہیں. اخلاق یہ ہیں کہ جو تمہیں گالی دے تم اس کو دعا دو، جو تمہیں برا کہے تم اس کو اچھا کرو، جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کرو. اس کے بدلے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا اللہ تعالیٰ سے. تو اچھے اخلاق میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ جو برا کرو اس کے ساتھ اچھا کرو. کسی کی برائی مت کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، کسی پہ ظلم مت کرو، ماں باپ کے بے ادب مت بنو، بھائی بھائی آپس میں لڑو مت. زمینوں پہ لڑتے ہیں، چیزوں پہ لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رشتہ داری کا بڑا حق ہے، تم اپنے حق چھوڑ دو، اللہ سے میں اللہ سے تمہیں حق لے کر دوں. تو اچھے اخلاق میں سب سے جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ حیا ہے. حیا اور حیا جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے اخلاق میں، وہ نکاح سے پورا ہو جاتا ہے. جب کوئی آدمی مرد عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا حیا مکمل ہوتا ہے. حیا مکمل ہوتا ہے، اخلاق مکمل ہوتے ہیں، اس سے دین پورا ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم شاہد کے نکاح کے لیے آئے ہیں. تو یہ حیا کے مکمل ہونے کا سب سے بڑا عمل ہے. جس معاشرے میں نکاح نہیں رہتا وہاں زنا شروع ہو جاتا ہے. جب زنا ہوتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، زمینوں کی برکتیں اٹھ جاتی اور ہوائیں بدل جاتی ہیں، موسم بدل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اماں جان زلزلہ کیوں آتا ہے؟ زلزلہ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب زنا عام ہو جاتا ہے اور شراب پی جاتی ہے اور گانا بجانا عام ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین پہ زلزلہ لے آتا ہے. تو معاشرے میں اگر زنا ختم ہو تو اس کا سبب ہے کہ نکاح آسان ہو، نکاح سادگی کے ساتھ ہو. نکاح جتنا عام ہوگا زنا اتنا کم ہوگا، نکاح جتنا مشکل ہوگا زنا اتنا آسان ہوگا. جب زنا زیادہ ہوتا ہے تو زمین آسمان کا نظام خراب الٹا چل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے فیصلے ہوتے ہیں. تو کسی کا بھی نکاح مالدار کا ہو غریب کا ہو، اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے جس سے اس کا گھر آباد رہے گا وہ یہ زبان کا میٹھا بول ہے اور درگزر ہے اور معاف کرنا ہے. اگر خامد اپنی بیوی کے مزاج کا خیال کرتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے اور بیوی اپنے خامد کے مقام کا خیال کرتی ہے اور اس کو عزت دیتی ہے تو یہ گھر ہمیشہ آباد رہے گا اور اس میں ہمیشہ خوشیاں رہیں گی. اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے یا عورت اپنے خامد کی قدر نہیں کرتی ہے تو اس گھر میں کبھی آبادی نہیں ہوگی، اس میں ہمیشہ لڑائی رہے گی. اور میاں بیوی کی لڑائی یہ اتنا خوفناک کام ہے کہ شیطان روزانہ اپنا دربار سجاتا ہے، پھر وہ شیطانوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے. تو ایک شیطان کھڑے ہو کے کہتا ہے جی میں نے نماز نہیں پڑھنے دی. اسے کہتا ہے تم نے کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا. ایک کہتا ہے میں نے شراب پلوائی، اس کو کہتا ہے تم نے کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا. دوسرا شیطان کہتا ہے میں نے زنا کروایا، اس کو بھی کہتا ہے یہ کوئی بڑا کام کوئی نہیں. تو ایسے وہ کہتے جی میں نے چوری کرائی، میں نے زنا کروایا، میں نے شراب پلائی، میں نے جوا کھلوایا، میں نے یہ کروایا. تو شیطان کہتا رہتا نہیں یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں، اتنا بڑا کام نہیں. تو ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے لنگڑا شیطان ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں نے آج میاں بیوی کو لڑا دیا ہے. شیطان کہتا ہے شاباش، اصل کام تو کر کے آئے. پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، پھر اس کو گلے سے لگاتا ہے، پھر اس کو اپنے برابر میں بٹھاتا ہے اور کہتا ہے اصل کام تم نے کیا ہے. کہ جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو اولاد بھی تباہ ہو جاتی ہے اور خاندان بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں، گھر کی آبادی اور گھر کی خوشی وہ اس سے نہیں ہے کہ بہت سارے پیسے گھر میں ہوں اور زیور ہو، کپڑا ہو، بڑی زمینیں ہوں. اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے. خوشی اس وقت ہوتی ہے جب خامد کی کمی کو بیوی برداشت کرے
اور بیوی کی کمی کو خامد برداشت کرے. ایک دوسرے کی کمیوں کو جب برداشت کرتے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں خوشیاں لے آتا ہے. اور میاں بیوی کی لڑائی میں اگر صلح ہو جائے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے. قرآن کی ایک آیت اسی مضمون پر اتاری گئی ہے. دو میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، مرد طاقتور ہوتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ زیادہ ظلم مردوں کی طرف سے ہوتا ہے، عورتوں کی طرف سے بہت کم ہوتا ہے. کہ عورت چاہے سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، بلوچستان کی ہو یا سرحد کی ہو، اس پہ زیادتی بہت ہوتی ہے اور اس پہ ظلم پوری دنیا میں پھرا ہوں. عورت پہ ہمیشہ زیادتی ہی زیادتی ہے. عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی ہے. مردوں کی طرف سے زیادہ ہے چونکہ طاقت مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو مظلوم ہوتی ہے، پستی رہتی، سہتی رہتی. اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو بیوی کو مارتا ہو. بدترین انسان وہ ہے جو بیوی کو مارتا ہو، جو اپنی ساری عزت تمہارے حوالے کر دیتی ہے، تھوڑی سی بات پہ اس کو مارنے لگ جانا، تھوڑی سی بات پہ اس کو گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا. یہ ہمارا رواج ہے کہ ہم بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، اپنی بیوی کو ذلیل کرتے ہیں. جس نے اپنی سب سے بڑی چیز عزت ایک بول پہ تمہارے حوالے کر دی اور ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی تمہارے حوالے کر دی، اسی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں کہ ہم نے ان کو رگڑا دے دیا ہے. یہ انسانیت نہیں بھائی، نہ یہ اسلام ہے نہ یہ انسانیت ہے. یہ بہت جہالت کی بات ہے کہ جو تمہارے بچے پال رہی ہے اور تمہارے بچوں کے لیے وہ خود بوڑھی ہو جاتی ہے، تم چھوٹی سی بات پہ اس کو ذلیل کر دو، اس کو گالیاں دینے لگ جاؤ، اس پہ ہاتھ اٹھاؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ کوئی انسان نہیں ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہو، اور بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور یہ میں بات بتا رہا تھا کہ دو میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو خامد کے دل میں خیال آیا، مسجد میں بیٹھے تھے کہ میں ابھی گھر جاؤں گا اور اپنی بیوی کو ماروں گا، اس کی پٹائی کروں گا. اللہ تو خیال کا پڑھنے والا ہے. تو ابھی وہ صحابی اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد سے باہر نہیں گیا کہ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا اور ایک آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، میاں بیوی میں اولاد میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اس کو ختم کرنا ہے، اس کو زیادہ نہیں کرنا. فاحذروہم، اس کو ختم کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے. یہ نہیں کہ تمہیں غصہ آئے اور تم بیوی کو مارنا شروع کر دو، تمہیں غصہ آئے اور تم بیوی کو ماں بہنوں کی گالیاں دینا شروع کر دو. یہ تم نے اپنا دین ضائع کر دیا، اپنا دین تم نے برباد کر دیا. سب سے پہلے جب اللہ مجھے بلائے گا نا، آپ کو بلائے گا اور ایسے سامنے ترازو ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی اس کی نیکیاں بھی تولو، اس کے گناہ بھی تولو. تو نیکیوں میں سب سے پہلے جو چیز رکھی جائے گی اور گناہوں میں جو سب سے پہلے چیز رکھی جائے گی، زنا اور شراب اور ڈاکہ اور قتل. یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. اور ادھر نماز، تہجد، ذکر، تلاوت، حج، عمرہ، یہ کتنے بڑی نیکی ہیں. اور تبلیغ اور اللہ کے سامنے رونا، یہ کتنے بڑے عمل ہیں. صدقات، خیرات، یہ کتنے بڑے عمل ہیں. لیکن سب سے پہلی نیکی جو اللہ تعالیٰ کہے گا لاؤ بھائی رکھو تارے جمیل کے ترازو میں رکھو، وہ کیا ہوگی؟ وہ بیوی اور بچوں سے اچھا سلوک، وہ سب سے پہلے تولا جائے. اور سب سے پہلے گناہ کون سا تولا جائے گا؟ بیوی اور بچوں سے غلط سلوک کرتا تھا، نہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا تھا، نہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا. یہ بھی جرم بنے گا اور اس کو دوسری طرف رکھا جائے گا. باقی گناہ بعد میں رکھے جائیں گے، باقی نیکیاں بعد میں رکھی جائیں گی. اپنی بیوی سے اچھا سلوک یہ اتنا بڑا عمل بنے گا قیامت کے دن کہ اس کو سب سے پہلے تولا جائے. اور اپنی بیوی سے برا سلوک اتنا بڑا گناہ بنے گا کہ اس کو سب سے پہلے تولا جائے. تو بھائیو، ہمارا معاشرہ سندھی ہو یا پنجابی ہو، عورت پہ بڑی زیادتی ہوتی ہے، بہت بدتمیزی ہوتی ہے، کیونکہ دین نہیں سیکھا ہوا، دین سمجھا ہوا نہیں ہے، دین پڑھا ہوا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، اے ایمان والو تم میں ہو جائے گا
اونچ نیچ ہو جائے گی، یہ جنت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صلح کرنی ہے، لڑائی نہیں کرنی، بات کو ختم کرنا ہے. کیسے ختم کرو؟ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. ایک تو اس بات پہ مٹی ڈال دو، اس کو چھپا دو، یعنی اس بات کو بڑھنے نہ دو. ہوتا کیا ہے، شاید عزیز سے کوئی سخت بات ہو گئی، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، اس کی بیوی سے کوئی سخت بات ہوگی، وہ یہ کہہ رہی تھی، پھر ایک بات اور ساتھ ملا دے گے، ساتھ اپنی طرف سے ملائیں گے، پھر اس کو بڑھاتے 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 دونوں میاں بیوی کو لڑا کر اور خوش ہونا، دیکھا کیسے لڑا دیا، دیکھا کیسے لڑا دیا ہے. ایسا بہت بڑا طبقہ موجود ہے مردوں کا، عورتوں کا، جو آپس میں لڑائیاں کرواتے ہیں اور خود خوش ہوتے ہیں. یہ اللہ کی نظر میں اتنے ذلیل ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ اور پیشاب ذلیل ہوتے. تو لہٰذا اللہ نے کہا تم ایسا کرو، 3 کام کرو. ایک، اس بات کو ختم کرو، پھر اس سے دل صاف کرو، پھر ایک دوسرے کو معاف کرو. تو کیا ہوگا اگر میاں بیوی آپس میں کسی بات پہ کوئی تکرار ہو گیا، پھر ان دونوں نے صلح کر لی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پر میں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں. صرف نماز پہ گناہ معاف نہیں ہوتے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ میں اشارہ ہے کہ تم صلح کرو، میں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کروں. یہ میرے بھائیوں اتنا بڑا عمل بنتا ہے میاں بیوی کا آپس میں محبت سے رہنا، اور کسی وجہ پہ کوئی جھگڑا ہو جائے تو صلح کر لینا. یہ اتنا بڑا عمل بنتا ہے کہ اس پر اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں، اس کو بھی کہتا ہوں کہ محبت اور سلوک یہ کسی گھر کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے. گھر نہ زمینوں سے آباد ہوتے ہیں، نہ جائیداد سے آباد ہوتے ہیں، نہ سونے چاندی اور زیور سے آباد ہوتے ہیں. غریب ہو یا مالدار ہو، ہر گھر کی آبادی کوئی زبان کے میٹھے بول کے ساتھ. تم کسی کو بے عزت کر دو، پھر اس کو سونے کا ہار پہنا دو، اس کے دل میں خوشی کوئی نہیں ہوتی. دل خوش ہوتا ہے اچھے سلوک سے، اور دل زخمی ہوتا ہے برے سلوک سے. تو زبان کا میٹھا بول صدقہ ہے. زبان کا میٹھا بول یہ غریب کر سکتا. تو اللہ نے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو اللہ کے نبی نے کہا تم میٹھا لہجے میں بول دینا، یہ بھی صدقے کا ثواب لکھا جائے. کتنی بڑی بات. تو یہ سارے سومرو سارا سندھ روزانہ ہزاروں صدقے کر سکتا ہے کہ جب بولے میٹھا بول بولے، گالی نہ دے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے. اور ایک آدمی بول نہیں سکتا ہے، اس کو بولنے میں شرم ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا صرف کسی کو ہنس کے دیکھ لو تو یہ بھی صدقے کا ثواب. وَابْتِسَامُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ. ایک آدمی کو شرم آتی ہے، مجھے بولا نہیں جاتا، اچھا تم نہیں بول سکتے، مسکرا کے دیکھو، تو اس پر بھی صدقے کا ثواب. تو بھائیو، اسلام بڑا خوبصورت طریقہ زندگی ہے جو حقوق بتاتا ہے، جو راستے بتاتا ہے. اسلام شادی کی اجازت دیتا ہے، 2 کی 4 کی، لیکن عدل کے ساتھ. اگر عدل نہیں کر سکتا پھر 1 کر، حقوق کی رعایت نہیں کر سکتا پھر 1 کر. بہت خوبصورت ہمیں طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جس میں ایک حصہ اللہ کا ہے جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. لیکن یہ تھوڑا سا ہے. اللہ کا ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم 50 نمازیں پڑھو گے، بس 5 پڑھو. 5 دن میں 5 نمازیں کو زیادہ نہیں. سال میں 1 مہینہ روزہ رکھو، بس 12 سال کھاؤ. اور 100 روپے میں صرف 2.5 روپے مجھے دے دو. بس تمہاری گندم تو کٹ گئی ہوگی، ہماری کٹ رہی ہے، تمہارے پاس 100 من گندم آ گئی ہے تو 5 من غریب کو دے دو، بس باقی 95 گھر لے جاؤ. تمہارے پاس 1000 من گندم آئی ہے تو اس میں 50 من تمہارا نہیں ہے، غریب کا ہے، وہی اس کے گھر پہنچا دو. 950 من گھر لے جا، تیرا دانا دانا پاک ہو جائے گا، برکت والا. اگر یہ 50 من تو نے نہ دیے کہ میرے اوپر قرضہ ہے، میں کیسے دوں، میرے اوپر تو قرضہ چڑھا ہوا ہے، میں نے بینک کا قرضہ دینا ہے، تو 50 من سے تو تیرا قرضہ نہیں اترے گا، لیکن تیرا رزق سارا ناپاک ہو جائے گا. 50 من 1000 میں سے 50 من جو ہم سے پہلی امتیں تھیں ان کی زکوٰۃ زیادہ تھی، ان سے اللہ 100 روپے پہ 10 روپے مانگا کرتا تھا کہ 10 ہمیں دو، 90 گھر لے گئے. ہم سے 2.5 روپے مانگتا ہے، 2.5 مجھے دے دو، 97.5 گھر لے گئے. اور ان کھیتیوں نے صرف 20واں حصہ مانگتا ہے کہ 20 من 19 من گھر لے جاؤ، 1 من فقیر کو دے دو.
تو یہ جتنے ہیں نا ذمہ دار بڑے، ان کو شیطان کہتا ہے تمہارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے، تم کہاں سے دو گے؟ پہلے اپنے قرضے اتارو پھر دو، تو وہ غریب کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ یہ تو مزدوری کھا جاتے ہیں، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ ہاں، مزدوری کھانے سے رزق ناپاک ہو جاتا ہے۔ مزدوری رکھ ہاری کو سحق نہ ملا تو دانا دانا سیاہ ہو جائے اور دانا دانا بے برکت ہو جائے، اور اس میں سے زکات نہ نکلی، ایک پیسے کی زکات ہے جو روپے کی شکل میں، ایک ان فصلات کی زکات ہے جو غلے کی شکل میں، کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے 20واں حصہ نکالو اور جاؤ غریبوں کو ڈھونڈو اور ان کے گھر پہنچاؤ کہ بھائی اللہ نے مجھے 1000 من گندم دی ہے، 2000 من گندم اللہ نے مجھے دی ہے، یہ 100 من غریب کا ہے، آ جاؤ بھائی۔ دوسرے پلاٹ میں نیت کی کہ جو ضیاء الحق کا عشر ہے وہ دینا، تیسرے میں نیت کی جو اللہ کا عشر ہے وہ دینا۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے کپاس کو لگایا۔ سب سے زیادہ اس پلاٹ میں سے کپاس نکلی جس میں اللہ کا بنایا ہوا عشر نکالنے کی نیت کی تھی، وہ سب سے زیادہ نکلی۔ اس سے کم ضیاء الحق والا عشر، اور اس سے کم جس میں یہ نیت تھی کہ میں نے دینا ہی کوئی۔ تو یہ سارا علاقہ ذمہ داروں کا ہے، آئے بھی ہوئے ہیں، سب کو سنا رہا ہوں کہ بخیل نہ بنو، ظالم نہ بنو، ایک کو اس کا حق دے کر زیادہ دو تو واپس 10 گنا ہو تو فوراً واپس آئے گا، اور بے شمار گنا ہو کے اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جائے گا۔ اور جو دعا دیں گے وہ اس کے علاوہ ہو۔ کسی غریب کو کپڑا پہنا دو، جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا رہتا ہے، اس کپڑا دینے والے کے لیے ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے۔ اسلام 2 چیزوں کا نام، ایک اللہ کا حق، ایک بندوں کا حق۔ اللہ کے نماز کے بغیر بھی معافی کوئی نہیں۔ سارے سندھ میں سخاوت کی دیگیں چڑھا دی اور گھر گھر میں پیسے کی بارش کر دی۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ سب مردود ہو جائے گا۔ پیسے کی بارش کر دی، اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ سب مردود ہو جائے گا۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن لوگوں کا حق کھا جاتا ہے تو یہ اس کی نمازیں مردود ہو جائیں گی، اس کی نماز اسے بچا نہیں سکتی۔ کسی کے 4 آنے 25 پیسے کھا گیا تو 700 نمازیں دینی پڑیں گی اللہ کے دربار میں۔ تو بھائی جیسے مال کا حق ایسے عزت کا بھی حق ہے، جیسے مال کی چوری ہے عزت کی بھی چوری ہے۔ اگر میں نے کسی کو ماں بیٹی کی گالی دی تو میں نے اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ کوئی میرے گھر سے گندم چرا کے لے جائے، میں اسے تو چور سمجھتا ہوں، لیکن میں نے کسی کو گالی دے دی تو میں اپنے آپ کو چور نہیں سمجھتا کہ میں نے اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی ظلم ہے، ایک مال کا، ایک عزت کا۔ نہ عزت کے ظالم بنو نہ مال کے ظالم بنو تو تمہیں اللہ اتنا دے گا تمہاری نسلیں نہیں سنبھال سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین صرف نماز کا نام نہیں، روزے حج زکات کا نام نہیں، ادھر عبادت جو اللہ سے ملاتی، ادھر حقوق العباد جو لوگوں سے ملاتے ہیں، جس میں میں کہہ رہا تھا کہ اگر تمہیں بولنا نہیں آتا تو میٹھا بول نہیں سکتے تو مسکرا کے دیکھ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ نے رزق دیا ہے خرچ کرو، جس کا آخری درجہ زکات 2.5% اور مال ہے، اور فصلات میں ہے 20واں حصہ، اس میں 20 کا 1 من تلاش کرو، پہنچاؤ اس کو۔ اللہ لوٹا کر اللہ آپ کی زمینوں میں برکت دے گا، موسموں میں برکت دے گا۔ لوگوں کی فصلیں طوفان سے خراب ہوں گے، تم پہ طوفان نہیں آئے گا۔ ہمارے دوست تھے سردار ظہور خان لغاری رحمت اللہ علیہ، ہماری جماعت میں چلتے، ان کا علاقہ ڈیرہ غازی خان چوٹی، اور اس کے پیچھے یہ پہاڑ ہیں، کوٹ منرو کے پہاڑ۔ جب بارشیں زیادہ ہوں تو پہاڑوں سے پانی آتا ہے، جیسے سیلاب بنتا ہے اور ساری فصلوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ تو ان میں یہ جو ظہور خان تھے یہ اپنی پورا عشر ادا کیا کرتے۔ تو اس سال ہوئی بارشیں اور اوپر سے طوفان آیا پانی، اور یہ سامنے جا رہا، یہاں ان کے 100 ایکڑ کپاس لگی ہوئی، 100 ایکڑ کپاس لگی ہوئی۔ تو پانی یوں آیا اور جب ظہور خان کی زمین آئی تو اس نے یوں منہ موڑا، یوں رخ موڑا، اور یوں ہوتا ہوا 100 ایکڑ کو چھوڑ کر پھر آگے ہر شے تباہ کر کے چلا گیا۔ پورے علاقے میں سارے لغاریوں کی ایک ایک بوٹا اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ دیا، اور ظہور خان کا ایک پتا بھی نہیں گرا کہ وہ اللہ کا حق دیتا تھا۔ اللہ نے پانی کو کہہ دیا ادھر سے ہٹ جا، یہ میرے غریبوں کا خیال تھا۔ تو یہ ہماری فصلوں کو بیماریاں لے جاتی ہیں، موسم لے جاتا ہے، وہ ہم برداشت کرتے ہیں، لیکن شیطان ہمیں 20واں حصہ نہیں دینے دیتا کہ میرے اوپر تو قرضہ ہے،
میرے تو خرچے بہت زیادہ ہیں، میں کہاں سے ادا کروں؟ یہ ہمارے پنجاب میں بھی یہ ہوتا ہے، تمہارے سندھ میں بھی یہ ہوتا ہے، بلوچستان سرحد میں تو ویسے ہی ذمہ دار اتنا کوئی نہیں ہے، لیکن جہاں ہے وہاں شیطان کا یہ چکر ہے کہ وہ اللہ کے غریب بندوں تک حق نہیں پہنچانے دیتا، اپنا جتنا مرضی خرچ کر لیں، غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے ہاتھ بند ہو جاتا ہے۔ یہ ساری اخلاق کی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، جانی حقوق بھی، مالی حقوق بھی۔ اللہ کسی کو رزق دے تو خود امام زین العابدین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین کے ایک ہی بیٹے، 4 بیٹے تو کربلا میں شہید ہو گئے، ایک بیٹے بچے تھے جن سے آپ کی نسل چلی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت رزق دیا، بہت رزق دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی کمر پہ دیکھا نشان تھے، جیسے مزدور بوریاں اٹھاتے ہیں تو کمر پہ نشان پڑ جاتے ہیں، تو ان کی کمر پہ نشان تھے بوریاں اٹھانے کے، غسل دیتے ہوئے پتہ چلا۔ تو سارے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو دین دنیا کے بادشاہ تھے، تو یہ مزدوروں کا نشان ہوتا ہے، یہ یہاں کیسے ہے؟ تو پھر پتہ چلا ان کے ایک خاص خادم سے کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا، 100 گھروں کو خود بوریاں رات کو بھرتے تھے اور اپنی کمر پہ اٹھا کر جاتے تھے اور ان کے گھر میں پھینک کے آ جاتے تھے۔ مرتے دم تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ ہمیں کون خرچہ پہنچا تھا۔ تم میں کوئی ذمہ دار کسی کو 100 روپے بھی دے تو سب دیکھو میں یہ 100 روپے دے رہا ہوں، دکھاتا ہی ہوں 100 روپے کی تو چائے نہیں، سندھی تو ویسی چائے بڑی پیتے ہیں، 100 روپے سے تو اس کی چائے بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو امام زین العابدین 100 گھروں کا خرچہ اٹھاتے رہے اور مرتے دم تک کسی کو پتہ نہ چلا۔ تو یہ سارے حقوق ہیں میرے بھائیوں، اس سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ اور یہ نکاح ہے، تو نکاح کے لحاظ سے میں نے بات کی، یہ ہمارا اپنا بچہ ہے، اچھے اخلاق سے گھر آباد ہوتے ہیں، اچھے اخلاق سے، میٹھے بول سے، درگزر کرنے سے، سختی سے نہیں، بد اخلاقی سے نہیں۔ ہمارے نبی گھر میں اتنے اچھے اخلاق والے تھے کہ آپ حضرت عائشہ کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، کہ ان کی عمر چھوٹی تھی تو ان کو آٹا گوندھنا اتنا اچھا آتا نہیں تھا، تو ہمارے نبی خود آٹا گوندھ کے کہتے تھے میں تمہیں گوندھ کے دیتا ہوں، تم روٹی پکاؤ۔ یہ تمہارا نبی تھا اپنے گھر میں۔ اور اپنے گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنی بیوی سے نہیں کہتے تھے میرے کپڑے دھو کے دے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ یہ وہ پاک زندگی ہے جو اللہ کے نبی نے گزاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حبشی آپس میں کھیل رہے ہیں، میں نے یہ تماشا دیکھنا ہے۔ تو آپ اپنے دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے، پردہ بنایا، اپنے جسم سے پردہ بنایا، ان کو پیچھے کھڑا کیا اور وہاں حضرت عائشہ دیکھتی رہیں۔ جب تک حضرت عائشہ کا دل نہیں بھرا تو آپ کھڑے دکھاتے رہے۔ جب انہوں نے کہا بس تو پھر آپ وہاں سے پیچھے ہٹے۔ یہ آپ کے اخلاق تھے گھر۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے تھے؟ تو دوسرے صحابی نے کہا ہر وقت غمگین رہتے تھے، ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ یہی بات ایک صحابی نے حضرت عائشہ سے پوچھی کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہر وقت ہنسنے والے تھے، ہر وقت مسکرانے والے تھے۔ جب گھر میں ہوتے تھے ہنسنے والے، مسکرانے والے، جب باہر ہوتے تھے تو فکر مند اور غمگین بنے۔ ایک دفعہ جہاد سے واپس آ رہے تھے حضرت عائشہ صاحب، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تم سارے آگے چلے، تو سارے صحابہ چلتے چلتے غائب ہو گئے، اب نظر کوئی نہیں آ رہے۔ تو آپ نے اما عائشہ سے کہا حضرت عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کون کہہ رہا ہے؟ قاب قوسین والا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مقام محمود والا، جس کے طفیل یہ کائنات بنے، جس کے طفیل آج ہم کلمے والے ہیں، جس کی برکت سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں گی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دنوں میں میرا جسم پتلا تھا تو میں اللہ کے نبی سے آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئی۔ پھر کچھ سال گزرے تو ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے سارے صحابہ سے کہا تم آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے، پیچھے صرف ہم دو رہ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟
ہاں جی لگاؤں گی. کہا اس وقت میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو پھر جو دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گئی. تو اللہ کے نبی نے